یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے. میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، لیکن اب چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کر کے پھر انشاءاللہ عشق و محبت کی بھی باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی. چونکہ یہ اہم مسئلہ ہے ہیومن ٹیمپرمنٹس میں. امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں. ایوری ہیومن ہیز ٹو برتھس. ون برتھ از the day he was born, and the second birth of every human is the day when he discovers his talent. جس دن انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا کیا ہے، میری خدا داد صلاحیتیں کیا ہیں. بھائی ایک بندے کو اللہ نے انجینئر بنایا اور ساری زندگی کوشش کرتا ہے ڈاکٹر بننے کی. ایک بندے کو اللہ نے ٹیکسی ڈرائیور بنایا ہے اور وہ بزنس مین بننے کی کوشش کر رہا ہے. ایک بندے کو اللہ جل وعلا نے بزنس مین بنایا ہے اور والدین کہہ رہے ہیں تم میڈیکل ڈاکٹر بن. وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ٹیلنٹ کو ابھی تک ڈسکور ہی نہیں کیا. امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن تو نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر لیا سمجھ لے تیری حقیقی پیدائش ہو گئی. اب ہمیں یہاں کتنے لوگ بیٹھے سے پتہ ہی نہیں ہے. بھائی اب احمد رضا جماعتی صاحب کی طرح اگر میں نعت خوان بننے کی کوشش کرتا، ساری زندگی غرارے کرتا رہتا ہے، اپنا گلا صاف کرتا رہتا تو میں نہ بن پاتا. ہم اپنے بچوں کے ٹیمپرمنٹس کو نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا کہ کون سینگوین ہے، کون کلیرک ہے، کون فلیگمیٹک ہے، کون میلنکالک ہے. اب سینگوین کلیرک ایک جذباتی قسم کا بندہ ہے، یعنی ایک بہت پیشنیٹ انسان، ایک بہت سخت مزاج انسان. اب اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. کلیرک میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. وہ لیڈر ہوتا ہے لیکن اس کا سینس آف ہیومر اچھا نہیں ہوتا. بڑا غصیلا انسان ہوتا ہے، بڑا جذباتی انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لیڈرشپ کوالٹیز رکھتا ہے. وہ گول اورینٹیڈ ہوتا ہے اور وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان بورن لیڈر ہوتا ہے، لیکن وہ حساس انسان نہیں ہوتا، جذباتی انسان نہیں ہوتا. اس سے اگر آپ کہیں نا کہ مجھے تم سے پیار ہے تو وہ شاید جواب بھی نہ دے، کیونکہ وہ محبت کی بولی جانتے ہی نہیں ہے. اور سینگوین ہے، سینگوین بڑا چیئرفل بندہ ہوتا ہے، ہاں بڑا ٹھوکٹیو ود اے گڈ سینس آف ہیومر. ایک ببلی کائنڈ آف کریکٹرز ہوتے ہیں. the life of the party who brings life and energy in the room، جو لوگوں کو خوش کرتا ہے. اس سے آپ ملیں تو فوراً آپ خوش ہو جائیں گے. وہ مسکراتا رہتا ہے. اچھا اس کی محبت بھی عارضی ہوتی ہے، اس کی دشمنی بھی عارضی ہوتی ہے. ہاں اس کی دوستی بھی عارضی ہوتی ہے، دشمنی بھی عارضی ہوتی ہے. بہت جلد دوست بن جاتے ہیں، بہت جلد ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر ناراضگی بھی اس کی عارضی ہوتی ہے. وہ بھول جاتا ہے. ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے ہم کون ہیں. بھائی ہم کلیرک ہیں، ہم سینگوین ہیں، ہم میلنکالک ہیں، ہم فلیگمیٹک ہیں. اب فلیگمیٹک کون ہے؟ یہ ایک لو کی پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن ہوتا بڑا صابر ہے، بہت صبر والا ہوتا ہے، بہت پیشنٹ انسان ہوتا ہے، لیکن اپنے جذبات کو اپنے اندر چھپائے رکھتا ہے. وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا. بڑا ڈرائی سینس آف ہیومر اس کا ہوتا ہے فلیگمیٹک کا، لیکن باوفا ہوتا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اسی طرح میلنکالک ہے. میلنکالک پرسنالٹی یہ وہ پرسنالٹی ہے جو بڑا جینیس ہوتا ہے، نیچرلی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، یعنی بڑا کریٹو انسان ہوتا ہے، لیکن وہ دوستوں کے حوالے سے بڑا حساس ہوتا ہے. بڑے میٹیکولسلی اپنے دوستوں کو سلیکٹ کرتا ہے. اس کے زیادہ دوست نہیں ہوتے. دنیا کے اکثر جو ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ میلنکالک ہوتے ہیں، اور بڑے جو علمی حوالے سے، تحقیقی حوالے سے غور و فکر کرنے والے، یہ زیادہ اوریٹری سکلز کے ماہر نہیں ہوتے، یہ خطیب نہیں ہوتے، اور یہ بیک گراؤنڈ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، چھپ کر کام کرنے والے ہوتے ہیں. اور ان کے ہاں یہ انٹریکشن، لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں کو خوش رکھنا، یہ کوالٹی ان میں نہیں ہوتی. ہوتے بڑے جینیس ہوتے ہیں. تو یہ مختلف ٹیلنٹس ہیں، مختلف ٹیمپرمنٹس ہیں. اب آپ کا بچہ اگر مثال کے طور پر آپ کا بچہ کلیرک ہے اور وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کمپیوٹر گیمز کھیل رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں، والد کو اپنے بچے کے ٹیمپرمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، اور والد چاہتا ہے کہ یہ بچہ کمپیوٹر گیمز کو چھوڑے، ہوم ورک کرے. اب وہ اسے بتاتا ہے کہ تیرے ہوم ورک کی کتنی اہمیت ہے، ہوم ورک پر محنت کر، اسکول میں محنت کر، تعلیم میں محنت کر. لیکن وہ چونکہ گول اورینٹیڈ ہوتا ہے، وہ گیم کھیل رہا ہے، کسی سے مقابلہ کر رہا ہے اور وہ جیتنا چاہتا ہے. اب وہ کلیرک ہے. اب اس کو اس وقت عقلی اور منطقی دلائل اس کو قائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ چیلنجز ایکسیپٹ کرتا ہے. کلیرک کیا ایکسیپٹ کرتا ہے؟ چیلنجز ایکسیپٹ کرتا ہے. آپ اس کو چیلنج کریں گے نا تو وہ فوراً قبول کر لے گا. چیلنجز کیسے؟ کلیرک مزاج. اگر آپ نے اپنے بچے کے مزاج کو سمجھ لیا کہ یہ کلیرک مزاج ہے، آپ کو اس سے اتنا ہی کہنا ہوگا کہ دیکھ تو نکما ہے، تیرے دوست تجھ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو ایگزامز میں کامیابی نہیں ہو سکتا. اب چونکہ وہ چیلنجز پسند کرتا ہے، وہ کہے گا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے مجھے چیلنج کیا ہے. کلیرک مزاج کا یہ ترہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ اسپیشلٹی ہے. وہ بچہ فوراً کہے گا ماں تو مجھے کہتی ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اب میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا. وہ کمپیوٹر گیم کو، وہ ٹی وی کو، وہ مووی کو چھوڑ کے فوراً اپنے ہوم ورک پر لگ پڑے گا. لیکن اگر والدین کلیرک والی اپروچ فلیگمیٹک کے لیے استعمال کریں تو وہ فلیگمیٹک احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. وہ شاید ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جائے، شاید اینگزائٹی کی کیفیت میں چلا جائے. بھائی میرے باپ نے کہا کہ تو نکما ہے تو میں نکما ہوں،
میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اگر کلیرک کی اپروچ آپ فلیگمیٹک پر استعمال کریں گے تو فلیگمیٹک کیا ہوگا؟ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. وہ کہے گا میرے والد صاحب نے کہا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہی اپروچ اگر آپ کلیرک پر استعمال کریں تو کلیرک فوراً اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. وہ کہے گا میں کر سکتا ہوں، میں ثابت کروں گا. لیکن وہ اپروچ آپ فلیگمیٹک پر استعمال کریں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، اس کے نفسیات پر اثر پڑے گا. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، والدین کہتے ہیں ہمارے سارے بچے، میرے 4 بچے ہیں، میں نے سب کی تربیت ایک جیسی کی لیکن یہ نکما نکلا. بھائی آپ نے تو سب کے لیے ڈنڈا استعمال کیا ہے نا. آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں لوگوں کے ٹیمپرمنٹس، اپنے بچوں کے ٹیمپرمنٹس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. یعنی جس کے ساتھ آپ نے کلیرک کی اپروچ رکھنی اس کے ساتھ فلیگمیٹک والی تھی، تو اس کا منفی اثر پڑا. اور یہ چیزیں صرف ہمارے بچوں میں نہیں ہیں. پیرنٹس جب سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کے نیچر کو نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ایفرٹ تو کیا لیکن ریزلٹس اس کے منفی نکلے. اس کا الٹا ریزلٹ کیوں نکلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. اور یہی معاملات ہمارے علماء میں بھی ہیں، ہمارے شیوخ میں بھی ہیں، ہمارے اسکالرز میں بھی ہیں، یہی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز میں بھی ہیں. یعنی ٹیمپرمنٹس نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں میں مصالحت ہم کر ہی نہیں پاتے. ہم ڈنڈا استعمال کرتے ہیں، کسی میں ذرا سا انحراف دیکھا ہم ایک ہی ڈنڈا سب پر استعمال کرتے ہیں. اب کہیں کہیں تو چل جاتا ہے لیکن کہیں نہیں چلے گا. اس میں ایسے سنجیدہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان اصولوں کو اپلائی کرتے ہیں. اب دیکھیں، آپ ہر جگہ ڈنڈا استعمال کریں گے، ہر ایک پر غصہ کریں گے، کہیں کام آ جائے گا اگر وہ بھی آگے سے کوئی بدماش نکلا. اب ہر طرف ہر ایک کو ایک طریقے سے ہم نے ٹریٹ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر موری وچ انگل دینا اے نہیں کم چنگیرا، مت اگے کوئی بیٹھا ہوئے باشک ناگ وڈیرا. اب پتہ نہیں آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں. وہ آگے جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی شاید کلیرک ہو، ہاں، پر مورخ نو کے پند نصیحت، پتھر نو کی پالا، دودھ اندر کاگ نو ہے یہ انت کالے دا کالا. دودھ کے اندر کوے کو نہلانے کی کوشش کریں اس نیت سے کہ اس کا رنگ بدل جائے گا تو اس کا رنگ تو نہیں بدلے گا. بھائی جو اس کا ٹیمپرمنٹ ہے وہ وہی رہے گا. دودھ میں ڈالیں کہ وہ سفید ہو جائے گا، وہ سفید نہیں ہوگا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو میں نے پہلے تمہید باندھی تھی، چونکہ یہ تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہو گئی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کی گوش گزار کروں. اور ٹیمپرمنٹس کا چونکہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، اگر اس پر میں بات کرتا رہا، یہ سائنس پڑھاتا رہا تو پھر بہت وقت درکار ہے. اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کرنی ہے. یہ مثالیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دیکھتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف صحابہ سے کس طرح پیش آتے تھے، یعنی موٹیویٹ کیسے کرتے تھے، انہیں خوشیاں کیسے دیتے تھے. There's a hadith in Sahih Bukhari and Sahih Muslim, muttafaqun alayhi hadith. Once Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam was traveling with his companions. Sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, a famous companion of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,